اردو کی نعتیہ شاعری کی جستجو میں 7ویں صدی ہجری سے چل کر ہم 12ویں صدی ہجری میں آئے ہیں۔ اس دور میں بے شمار نامور شعراء ہیں۔ میر تقی میر ان میں سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میر صاحب 1125 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1225 ہجری میں وفات پائی۔ والد کے انتقال کے بعد سراج الدین علی خان آرزو نے تربیت کی۔ شاعری کی سبھی نے قدر کی، مگر نازک مزاجی نے انہیں ہمیشہ دنیا کی راحت اور فارغ البالی سے محروم رکھا۔ درباروں سے بھی وابستہ رہے، مگر بہت کم۔ طبیعت قصیدہ گوئی کی طرف مائل نہیں تھی۔ جو بھی قصائد لکھے ہیں گویا اپنی فطرت پر جبر کر کے لکھے ہیں۔ ان کا کمال شاعری تمام تر غزل میں نظر آتا ہے۔ مثنویاں 7-8 لکھی ہیں، جن میں کچھ اپنے موضوع کی وجہ سے مقبول بھی ہوئی۔ شعراء کا ایک تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے لکھا اور ایک آپ بیتی ذکر میر کے نام سے۔ ہاں، واسوخت کے وہ موجد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میر حسن نے اپنے تذکرے میں انہیں افصح الفصحاء اور بے نظیر و بے عدیل شاعر لکھا ہے۔ مرزا لطف علی نے تذکرہ گلشن میں لکھا ہے کہ ریختہ گویان سابق و حال میں نسبت خورشید و ماہ ہے۔ صاحب طبقات الشعراء لکھتے ہیں کہ ہر چند سادہ گو ہیں، مگر سادہ گوئی میں پرکاری بے پناہ رکھتے ہیں۔ میر صاحب کو تقریباً سبھی ہم عصروں نے عظیم مانا ہے، اور بعد کے شعراء نے تو خدائے سخن تک لکھ دیا۔ میر صاحب نے نعتیں بھی لکھی ہیں۔ نعتوں میں بھی ان کا مزاج اور ان کا مخصوص رنگ جھلکتا ہے۔ سماعت فرمائیے سرور کونین کے حضور میر تقی میر کا نذرانہ عقیدت۔ شفیع المذنبین یا رسول، ہم شفیع المذنبین یا رسول، رحمت للعالمین یا رسول۔ شرمگینی یا رسول، اور خاطر کی حزینی یا رسول، کھینچوں نقصان دینی یا رسول، تیری رحمت ہے یقینی یا رسول، رحمت للعالمین یا رسول۔ شرم و گناہ سے زار زار، بے عنایت کچھ نہیں اصل و بیکار، دل کو جب ہوتا ہے آ کر اضطرار، زیر لب کہتا ہوں یہ میں بار بار، رحمت للعالمین یا رسول۔
جرم کی کھو شرمگینی یا رسول، اور خاطر کی حزینی یا رسول، کھینچوں نقصان دینی یا رسول، تیری رحمت ہے یقینی یا رسول۔